بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، مگر وہ وقت کب آئے گا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ البتہ قرب قیامت کی کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہیں، مگر اسرائیل میں یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچھیا کی پیدائش ہوئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت قریب ہے۔ ناظرین، حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے غزہ میں جنگ کے 100ویں دن کے موقع پر خطاب کیا تھا۔ ابو عبیدہ نے غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم اور نسل کشی کا حوالہ دیتے ہوئے اس مقدس سرزمین پر سرخ گائے لانے کا الزام عائد کیا کہ وہ گائے جس کے متعلق وہ بیان کر رہے تھے وہ سرخ بچھیا ریڈ ہیفر ہے، جو اب اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک محفوظ اور نامعلوم مقام پر پہنچ رہی ہے۔ ناظرین، در حقیقت یہ سرخ بچھیا کیا ہے اور یہودی اسے کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق مکمل تفصیلات دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس وقت یہودی اور عیسائی دنیا ایک عالم خوشی اور سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آن پہنچا ہے جب پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچھیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس پر سرخ رنگ کے علاوہ کسی بھی رنگ کا اور بال نہیں ہے۔ ناظرین، صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل دی سولومن ٹیمپل کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیح اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی ربی کہتے ہیں کہ یہودی اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہے اور جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل سلیمانی میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے خلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو کس طرح پاک کیا جائے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور اسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا جہاں حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور بکری قربانی کے لیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی اور اس گائے کو اس کے خون، گوبر اور کھال سمیت جلا دیا جاتا۔ اس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے جن کی قرعہ اندازی ہوتی اور جس بکرے کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا اس کی قربانی گائے کی طرح جلا کر کی جاتی۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل کے گناہوں سے پاک ہونے کا اعلان کیا جاتا۔ دوسرے بکرے کے سر پر ہاتھ رکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام گناہ اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس وقت اس کو بیاباں میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ناظرین، صہیونیوں ربی کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچھیا کی قربانی پیش نہ کی جائے، اور اس سرخ بچھیا کا صہیونی ربی 2000 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچھیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہے، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر اس کا رنگ سرخ ہو، اس کا کوئی ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس پر کوئی تل ہو۔ چند مذہبی پادری اس حد تک چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر سرخ رنگ کے علاوہ 2 کسی اور رنگ کے بھی بال ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ ناظرین، سرخ رنگ کی بچھیا کے بغیر یہودیوں کا دنیا پر غلبہ پانا ان کے نزدیک ناممکن ہے، اس لیے اس سرخ رنگ کی بچھیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ رنگ کی بچھیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا مگر مذہبی رہنماؤں کی تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی سرخ بچھیا کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کیونکہ سرخ رنگ کی بچھیا کہیں سے بھی دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی دستیابی کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایک ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط کے قریب قریب ہے۔ گائے کی اس نسل کا نام ریڈ اینگس ہے۔
ماہرین کی ایک ٹیم ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچی اور انہوں نے ریڈ اینگس کے انڈے اور ایمبریو حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل کے ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی ہے، بے عیب سرخ رنگ کی بچیا بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا، تاہم یہودی صہیونیوں کی امیدوں پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ سرخ رنگ کی بچیا نر ہے، یہ بچیا مادہ نہیں ہے۔ یہودی مذہبی کتب کی روح سے انہیں سرخ رنگ کی مادہ بچیا درکار ہے۔ اس طرح دوبارہ سرخ رنگ کی مادہ بچیا حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں۔ ناظرین، اب دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کلی طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہو گئی، جس کے سامنے اس بچے کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح یعنی دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ ناظرین، دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی اس سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اس کو جنم دینے والی گائے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے۔ اب اس کی پیدائش ہو چکی ہے اور تیسرے معبد کی تعمیر اور اس بچیا کی قربانی کی تیاری کی جائے تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی تکمیل ہو سکے۔ ناظرین، صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیح یعنی دجال اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے لیے انسانی، مالی اور مادی وسائل موجود ہیں۔ ناظرین، تاہم ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے دو مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے۔ دوسری یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مقام وہ جگہ ہے جہاں پر عین مسجد اقصی موجود ہے۔ ناظرین، یہودیوں کے اس عمل سے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں قیامت کی نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بہت وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن اور سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، موت تو ویسے بھی ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو کر جنت کا سودا کریں جو امام مہدی کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ میں شامل ہوں گے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔